یہ تھی آیت مدینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف احکامات بیان فرمائے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت ہے، اور اس کے ساتھ اور بھی چھٹے پارے میں، 7ویں پارے میں اور دوسرے سپاروں میں بھی اس طرح کی لمبی آیات موجود ہیں۔ اور جیسے میں نے ذکر کیا بعض آیات بہت چھوٹی ہیں، 2 حروف کی بھی ہیں۔ اب یہاں پر ایک فقہی مسئلہ سمجھنے والا ہے، وہ یہ کہ جو شخص نماز پڑھنے والا ہے، چاہے اکیلے چاہے جماعت کے ساتھ، اس کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم ہر رکعت میں 3 آیات ضرور پڑھے۔ اگر 3 آیات سے کم پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ قرآن پاک کی سب سے جو چھوٹی 3 صورتیں ہیں، سورۃ العصر، سورۃ الکوثر، سورۃ النصر، یہ 3 آیات کی ہیں۔ اس سے کم آیات کی کوئی صورت قرآن پاک میں نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی 3 آیات سے کم آیات پڑھتا ہے کسی بھی رکعت میں تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ البتہ اگر کوئی شخص کوئی ایک آیت اتنی لمبی پڑھتا ہے جو 3 آیات کے برابر ہے، جیسے یہ آیت مدینہ لے لیں آپ، یا اسی طرح باقی سپاروں میں جیسے موجود ہیں آیت الکرسی، بعض لوگ پوچھتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، تو وہ قرآن کا حصہ ہے، وہ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ اللہ کے بندے اپنی طرف سے مسئلہ لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ آیت الکرسی تو وظیفے کے طور پر پڑھی جاتی ہے، اس کو نماز میں نہیں پڑھ سکتے۔ پھر آگے ہماری قوم بھی پڑھی پڑھائی ہے ماشاءاللہ، اسی کو ٹھیک سمجھ کے عمل شروع کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ تو اس لیے ہر دین کا معاملہ صحیح معنوں میں علماء حق سے سیکھ کر پھر کریں، تاکہ آپ کا دل بھی مطمئن ہو اور عبادت میں لذت آئے۔ اگر آپ دنیا دار لوگوں سے پوچھ کر یا صرف حافظ قاری صاحبان سے پوچھ کر، لوگ یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ جو حافظ قاری صاحبان ہوتے ہیں ان کا بہت مقام ہے، لیکن وہ مسائل بیان نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے سیکھے نہیں ہوتے۔ لوگ ان سے پوچھ لیتے ہیں، پھر بعض بیچارے شرم کے مارے کوئی نہ کوئی اپنے اجتہاد کر دیتے ہیں، بعد میں جب ٹھیک پتہ چلتا ہے تو پھر اس بیچارے کی بھی دل میں قدر کم ہو جاتی ہے، اور انسان کو اپنے عمل پہ بھی دکھ ہوتا ہے۔ تو قصور ان کا نہیں ہے جنہوں نے بتایا، قصور پوچھنے والے کا ہے کہ اس نے صحیح فرد کا چناؤ نہیں کیا کہ ان سے کوئی مسئلہ پوچھتے۔ تو جو مسئلہ ہے وہ علماء اور مفتیان اکرام سے پوچھیں، تاکہ آپ کی عبادت شریعت کی روشنی میں پایہ تکمیل تک پہنچے اور آپ اس کی لذت محسوس کر سکیں۔ تو فرمایا اگر کوئی بڑی آیت ہے جو 3 آیات کے برابر ہے یا ان سے بڑی ہے تو وہ 1 آیت بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن 3 آیات سے کم کسی رکعت میں آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر عمل اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی احکامات ہیں یہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ ان احکامات کو آپ خود بھی یاد رکھیں، گھروں میں دوست احباب کے ساتھ آپ ضرور اس کا مذاکرہ کریں کہ آپ کے مذاکرے کی برکت سے اللہ تعالیٰ قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہ ان لوگوں تک بھی پہنچائیں گے جو بیچارے اس چیز کے لیے فکر مند نہیں ہیں۔ بعض دفعہ جب انسان کے سامنے کوئی علم آتا ہے تب اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا فائدہ مند ہے، ورنہ غفلت میں انسان بہت کچھ کھو دیتا ہے۔ تو آپ کا دوست ہونے کی وجہ سے وہ خوش نصیب ہوگا کہ آپ کی برکت سے دین کا کوئی سبق سیکھ لے گا، اور آپ کے لیے بھی سعادت کی بات ہے کہ اگر آپ کسی کو دین کا ایک باب بھی سکھا دیں گے تو آپ کی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو سبب بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے تمام احکامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کی روشنی میں اصحاب پیغمبر علیہم الرضوان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کرنے کی اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق، فکر اور سعادت عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہم سب کو دین اور دنیا کی تمام خیریں اور بھلائیاں عطا فرمائے، اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔